السلام علیکم ناظرین، آج وائس میں خوش آمدید۔ نومبر کو جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے تعینات ہونے والے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر پاکستان کی فوج کی کمان سنبھال چکے ہیں۔ پاکستان کے مختلف حلقوں میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بڑی فوج کے نئے سربراہ کے سامنے عہدہ سنبھال لینے کے بعد 5 اہم ترین چیلنجز کیا ہوں گے۔ ناظرین گرامی، پاکستان ایک پارلیمانی جمہوریت ہے اور اس کا آئین فوج کو سیاسی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، لیکن قانونی حدود کے برعکس فوج کی تاریخ ماشاء اللہ بالواسطہ مداخلت اور پس پردہ سیاسی انجینئرنگ کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ سب کو دوش ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بطور آرمی چیف اپنے آخری خطاب میں دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ سال فروری میں اکثری قیادت نے بڑے غور کے بعد اجتماعی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ادارہ آئندہ سیاسی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں حیرت ہے کہ قوم کے لیے قربانیاں دینے کے باوجود پاکستان کی فوج کو اکثر تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے، اور پھر جنرل باجوہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ فوج کے 70 سال کے سیاسی کردار کی وجہ سے ہے، جن کا انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ غیر آئینی تھا۔ ناظرین گرامی، تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ نئے آرمی چیف کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ فوج کو اس کے روایتی متنازع کردار سے آئینی کردار کی طرف منتقل کریں گے۔ ماہر سیاسیات ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کا کہنا ہے کہ متنازع کردار سے آئینی کردار کی طرف منتقلی کے حوالے سے دو جہتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو فوج کے اعلیٰ حکام کا سیاست میں مداخلت کی پالیسی اپنانا اور اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ ہے، اس پر عمل درآمد کا فوج ادا کر رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فوج مکمل طور پر سیاست سے الگ رہ سکتی ہے؟ ڈاکٹر رضوی کے خیال میں ایسا ممکن نہیں، کیونکہ ان کے مطابق اس معاملے کی دوسری جہت ہے اس کے کارپوریٹ مفادات، جو کہ اب کافی بڑھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ سیاسی طاقت اپنے پاس رکھنا فوج کی مجبوری بن چکی ہے تاکہ وہ اپنے مالی مفادات کا تحفظ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ لہٰذا فوج سے مکمل طور پر غیر جانبدارانہ کردار کی توقع رکھنا غلطی ہوگی۔ تاہم اگر فوج سیاستدانوں کو مائکرو مینیجنگ کرنا بند کر دے اور ملک میں شفاف انتخابات ہونے دے تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ حسن عسکری رضوی کے خیال میں تبدیلی ایک بتدریج عمل ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے نئے آرمی چیف کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی قیادت میں فوج کا ادارہ اس عہد پر قائم رہے گا جو اس نے کیا ہے۔ تقسیم اور تنقید: فوج کے خلاف چیئرمین عمران خان کی حالیہ بیان بازی اور موجودہ حکمران اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے خلاف ان کی ایک سخت مہم کی وجہ سے سیاسی تقسیم بھی اس وقت عروج پر ہے۔ عوام ناراض اور رائے عامہ دو انتہاؤں پر بٹی ہوئی ہے۔ بڑھتی ہوئی معاشی مشکلات اور عمران خان کی طرف سے فوج پر امریکہ کے دباؤ پر ان کی حکومت گرانے کے الزام نے صورتحال کو اور بھی گمبھیر کر دیا ہے۔ عمران خان نے فوج پر جس طرح سے براہ راست اور بالواسطہ طور پر تنقید کی ہے، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ عمران خان نے فوج کے خلاف جو بیانیہ بنایا ہے، اس کی وجہ سے ایک بحرانی کیفیت ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ فوج کو اس بحران سے نکالنا نئے تعینات ہونے والے چیف آرمی اسٹاف کے لیے دوسرا بڑا چیلنج ہوگا۔ صحافی اعزاز سید کے مطابق عمران خان کے حامی جنرل سید عاصم منیر کو کھلم کھلا نشانہ بناتے رہے ہیں اور ان کے تقریر کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب نظریں جنرل عاصم منیر پر ہوں گی کہ وہ خود کو کس طرح آگے بڑھائیں گے کہ جس کی وجہ سے ان پر یہ الزام نہ لگے کہ فوج کا ادارہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یا دوسرے کے خلاف کھڑا نظر آئے۔ عمران خان اس وقت پاکستانی سیاست کا سب سے اہم مہرہ بن چکے ہیں۔ وہ مستقبل میں وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جنرل عاصم منیر کو ان کے ساتھ دوبارہ کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سید عاصم منیر کی بھی عمران خان کے ساتھ تاریخ ہے۔ انہیں مبینہ طور پر عمران خان کے اصرار پر بحیثیت DGISPR اپنی تقرری کے 8 ماہ بعد ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ دورانیہ کسی بھی DGISI کا مختصر ترین دورانیہ مانا جاتا ہے، تاہم عمران خان نے کبھی اس معاملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ڈاکٹر حسن عسکری کا خیال ہے کہ عمران خان کا واحد مطالبہ قبل از وقت اور شفاف انتخابات ہیں، اور فوج کے سیاست سے دور رہنے کے عہد کے باوجود اگر عمران دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو گئے تو ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے نئے آرمی چیف موجودہ حکومت کو جلد انتخابات کی ایڈوائس دیتے ہیں، لیکن ادارے کو کسی اور متنازع میں لائے بغیر اس صورتحال سے محفوظ طریقے سے نکلنا اور توازن برقرار رکھنا نئے سربراہ کے لیے دوسرا بڑا چیلنج ہوگا۔ ناظرین گرامی، پاکستان فوج اپنی مؤثر امیج بلڈنگ کے لیے جانی جاتی ہے۔ گزشتہ چند برس میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ارتقاء اور توسیع اور میڈیا پر اس کا اثر و رسوخ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ISPR نے فوج کی اس امیج بلڈنگ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کے بے پناہ وسائل خرچ ہوئے ہیں
تاہم پچھلے چند ماہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور اس سے ہمدردی رکھنے والوں کی سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم نے ادارے کے امیج کو کافی داغدار کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ مسلسل تنقید اور فوج مخالف سیاسی بیانیے نے فوج کے اندر مورال کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کی تنظیمیں کھل کر عمران خان کی حمایت بھی کرتی رہی ہیں اور جنرل قمر باجوہ کی کھل کر تنقید کر رہی ہیں۔ اعزاز سید کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں فوج کے اندر بے چینی کو ختم کرنا، ہم آہنگی کو بہتر بنانا اور فوج کے مورل اور امیج کی بحالی نئے فوجی سربراہ کے لیے کافی اہم ہوگی۔ ڈاکٹر حسن عسکری رضوی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلسل تنقید ادارے کو اندر سے نقصان پہنچا رہی ہے اور چونکہ فوج صرف اپنے لوگوں کی عقیدت اور احترام پر پھلتی پھولتی ہے، اس لیے اس وقت ادارے کے اندر اس پریشانی کو ختم کرنا نئے فوجی سربراہ کی ترجیح ہوگا۔ اعزاز سید کے مطابق جنرل عاصم منیر کے لیے مسلسل بدلتے ہوئے خطرات کے ماحول میں پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانا بھی بڑا چیلنج رہے گا۔ پہلے پاکستان کی سیکورٹی کا چکر صرف انڈیا تھا، تاہم اب افغانستان کے ساتھ مغربی سرحد بھی کافی حساس ہے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سے پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان متحرک ہوئی ہے اور اس کے حملوں میں تیزی آئی ہے۔ مبصرین کی رائے ہے کہ پاکستان اس وقت کئی اندرونی خطرات سے گھرا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا میں عسکریت پسندوں کے دوبارہ سر اٹھانے کی اطلاعات ہیں اور ملک پر مذہبی انتہا پسندی کے خطرات بھی منڈلا رہے ہیں۔ بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسی صورت میں سرحدوں کے اندر شدت پسندی سے نمٹنا بھی نئے آرمی چیف کے لیے اہم ہوگا۔ پاکستان کی فوج بلوچستان میں شورش، خیبر پختونخوا اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں عسکریت پسندی سے لڑتی رہی ہے۔ کئی قربانیوں کے باوجود اس پر خاص طور پر لاپتہ افراد کے حوالے سے کافی تنقید ہوتی رہتی ہے۔ فوج پر مسنگ پرسنز اور انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کے خلاف مقدمات بنوانے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ فوج کس طرح سے ان معاملات پر پالیسی کو آگے بڑھائے گی کہ اس پر تنقید میں کمی آ سکے اور عالمی سطح پر اس کا امیج اور بہتر ہو سکے، یہ بھی ایک چیلنج رہے گا۔ صحافی اعزاز سید کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر ایک بھاری ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں، مگر ان سبھی معاملوں کو ایک ایک کر کے ڈیل کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔